السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ کیا حکومت نے آرمی چیف کے تقرر کے معاملے سے ہاتھ اٹھا لیا ہے؟ اس معاملے پر نئی بحث کیوں چھیڑ دی گئی ہے؟ اور یہ بحث بھی حکومت کے اندر سے چھیڑی گئی ہے، اور معاملہ ہے پرویز مشرف صاحب کا، جن سے آرمی چیف نے دبئی میں ملاقات کی ہے فوجی ڈاکٹرز کے ہمراہ جا کر، اور عمران خان نیا جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ کہاں جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور وہاں کیوں کر رہے ہیں؟ جہاں جلسہ کرنا چاہیے عمران خان صاحب کو، وہاں کیوں نہیں کر رہے، اور اسلام آباد میں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اہم سوال ہے۔ اور شیخ رشید صاحب نے پھر ایک نئی تاریخ دے دی ہے، چوتھی خبر، چوتھا معاملہ۔ تو ان سارے معاملات پر گپ شپ کرتے ہیں جی، گفتگو کرتے ہیں اور گزارشات ہوں گی۔ پہلے میرا خیال ہے میں عمران خان صاحب پر آتا ہوں، اور پھر وہ جو آرمی چیف کا تقرر ہے پاکستان میں، جب آرمی چیف کا تقرر کا وقت آتا ہے تو ایک بحث چھڑ جاتی ہے، اور پاکستان دنیا کا انوکھا ملک ہے، ورنہ دنیا جہان میں جہاں ہماری طرح کے نظام ہیں وہاں پر یہ روٹین کا معاملہ ہوتا ہے۔ جس طرح ایک سیکریٹری کا وہ ہو جائے، تقرر ہو جائے، جس طرح کسی صوبے کا چیف سیکریٹری لگ جائے، جس طرح کہیں آئی جی لگ جائے، اسی طرح کسی بھی ایک محکمے کا جو سروسز کا سربراہ جو ایک ریٹائر ہو رہا ہوتا ہے اور دوسرا آ رہا ہوتا ہے، تو ایک معمول کی خبر کے طور پر لیا جاتا ہے، بالکل ایک چھوٹی خبر سی، بڑی خبر نہیں ہوتی، تہلکہ خیز نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے یہاں اس معاملے کو لے کر سالہ پہلے تو مہینوں پہلے ڈسکشن ہوا کرتے تھے، اب سال پہلے ڈسکشن ہونا شروع ہو گئے کہ جی نیا آرمی چیف کون ہوگا۔ پہلے ہوتا تھا کہ نیا آرمی چیف کون ہوگا، اب یہ ہے کہ جی ابھی جو لگ رہے ہیں آرمی چیف صاحب، ان کے بعد کون ہوگا، یہ تک بحث ہوتی ہے ہمارے یہاں، کیونکہ انتہائی اہم پوسٹ ہے پاکستان کے سیاسی حالات کی وجہ سے۔ ادروائز تو باقی دنیا میں جس طرح ہوتا ہے ہم بھی اسی طرح کے لوگ ہیں، لیکن ہمارے سیاسی حالات کچھ مختلف ہوتے ہیں، تو بحث چھڑ رہی ہے۔ بحث اب حکومت کے اندر سے نئے سوالات اور نئے جو ہے وہ فارمولے ڈسکشن میں سامنے آ رہے ہیں، تو اس پر بعد میں کروں گا میں بات۔ پہلے عمران خان صاحب کا جلسہ اور پھر پرویز مشرف صاحب۔ عمران خان صاحب نے کل قوم سے خطاب کیا، قوم سے خطاب کرنا بھی ایک عمران خان صاحب کا شوق بن گیا ہوا ہے۔ شوق، اگر یہ لفظ غیر پارلیمانی نہ لگے تو ٹھڑک جس کو کہتے ہیں، عمران خان صاحب کو خطاب کرنے کا اور قوم سے خطاب کرنے کا ٹھڑک، اور سوال نہ ہو، جواب دینے کی جو ہے وہ نوبت نہ آئے۔ میں نے گزارش کی تھی جب عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں بھی اسی طرح ایک خطاب فرما کر چلے گئے، تو لوگوں نے سوال کیا کہ جی یہ کون سی پریس کانفرنس تھی جس میں نہ سوال ہوا، نہ صحافی تھے، نہ سوال ہوا، نہ جواب ہوا۔ تو میں نے گزارش یہ کی تھی، ایک ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ کیا تھا میں نے، کہ اگر سوال ہوگا، صحافی ہوں گے تو سوال ہوگا، اور اگر سوال ہوگا تو پھر کوئی سوال نصاب سے باہر بھی آ سکتا ہے، یعنی مشکل سوال بھی ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی نصاب سے باہر سوال آ گیا تو عمران خان صاحب کو غصہ بھی آ سکتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے یہ سارا بندوبست کیا جاتا ہے کہ خان صاحب کے سامنے کیمرہ لگا دیا جائے، پھر کیمرہ ہی 22 کروڑ عوام ہو، کیمرے ہی صحافی ہیں، کیمرہ ہی سارا کچھ ہے، اور عمران خان صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پریس کانفرنس، ایک دبنگ اسٹائل میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں، اور پھر اپنے خود ہی سوال بناتے، خود ہی جواب دیتے۔ تو اسی طرح کا عمران خان صاحب نے کل ایک خطاب کیا، قوم سے، عوام سے خطاب کیا، اور اس خطاب میں عمران خان صاحب نے لگ بھگ 5 بڑے پوائنٹس جو روٹین کے، معمول کے، کوئی نئی چیز نہیں تھی، معمول کے پوائنٹس تھے۔ بس اس میں جو سپر ٹیکس تھا، تو سپر ٹیکس پر عمران خان صاحب نے بڑی کمال بات کی۔ سپر ٹیکس جو حکومت نے ابھی پرسوں 2-3 روز پہلے نافذ کرنے کا اعلان کیا، اور خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے انڈسٹریز سے لوگوں کو نکالنا شروع کر دیا گیا ہوا ہے، انڈسٹریاں بند ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ یعنی کمال ہو گیا کہ 2 دن کے اندر اس کے اثرات بھی آ گئے اور انڈسٹریز بند ہونا بھی شروع ہو گئی۔ ظاہر ہے اس سے مشکلات پیدا ہوں گی، یہ کوئی اتنا بڑے جو ٹیکسز لگتے ہیں، اور دوسرا انڈسٹری بند تب ہو جب یہ انڈسٹری خود پلے سے دے۔ ہمارے ہاں تو یہ صنعت کار عوام کا خون نچوڑتے ہیں، اور حکومت کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ سیٹ کون سا پلے سے دے گا، سیٹ نے تو عوام سے ہی لینے، سیٹ پر لگا دو اور اپنے خزانے میں تو پیسہ ہے۔ تو لیکن خان صاحب کا کمال دیکھیں، 2 دن لگے پہلے ٹیکس کی وجہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ فیکٹریاں، انڈسٹریز بند ہو گئی۔ تو اسی طرح 5 اہم پوائنٹس خان صاحب کے لیے تھے، جس میں نیب کی وہ جو ترمیم کا بل تھا جو منظور ہو چکا ہوا ہے، قانون بن چکا ہوا ہے، اس کو انہوں نے چیلنج کر لیا سپریم کورٹ میں۔ اس پر انہوں نے لمبی چوڑی بات چیت کی، گفتگو کی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ملک کو مشکل سے نکال چکے ہوئے تھے، وہی اپنا ان کا جو پرانا بیانیہ ہے وہ اس پر مبنی 5 نکات، اس پر انہوں نے سیر حاصل بحث کی، اور پھر
انہوں نے کہا کہ جی میں تو نہیں رکوں گا، میں نے ڈر اتار دیا ہوا ہے، آپ پوری قوم کو بھی خوف اپنے سر سے اتار کر نکلنا ہوگا، خوف کا ڈر کو دور بھگانا ہوگا اپنے آپ سے۔ اور یہ کہاں بات کر رہے ہیں؟ بنی گالہ کے اندر بیٹھ کر، عوام میں نہیں آ رہے، صحافیوں کے سامنے نہیں آ رہے، خود سوالوں سے ڈر رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی خوف کا بت توڑیں اور باہر آ جائیں۔ تو خوف کا بت توڑ کر عمران خان صاحب نے جلسے کا اعلان کیا، اور جلسہ کہاں؟ پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں۔ اور انہوں نے کہا کہ جی راولپنڈی اور اسلام آباد کے لوگ یہاں آئیں گے اور باقی اپنے اپنے علاقوں میں اس وقت کے مطابق جلسہ کریں گے، یعنی وہ وہی پھر سینما اسکرین لگیں گی، یہی شام کا ٹائم، ہفتے کو 2 جولائی کو، اور ہفتے کو یہ عمران خان صاحب جلسہ کریں گے، اور باقی ملک بھر میں لوگ جہاں جہاں اسکرین لگا کر جہاں جہاں چاہیں گے، ظاہر ہے جہاں جہاں مطلب کہ کراچی، پشاور، لاہور، یہاں پر لوگ عمران خان صاحب کے لیے اسکرین لگا کر بیٹھ جائیں گے، فیصل آباد وغیرہ۔ تو وہ عمران خان صاحب نے اعلان کیا جلسے کا۔ اب یہ جلسہ اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ میں ہو رہا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ پریڈ گراؤنڈ میں عمران خان صاحب جلسہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ابھی بھی عمران خان صاحب کے پاس KPK کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا سے اسلام آباد تک لوگوں کو لانا کوئی مشکل نہیں ہے، تو خان صاحب وہاں سے لوگوں کو لے کر آئیں گے، وہاں سے لوگ آئیں گے، جلسہ بھر جائے گا۔ اسلام آباد میں آج بھی عمران خان صاحب کے چاہنے والے بہت ہیں، تو اسلام آباد سے وہ بھی آ جائیں گے، راولپنڈی سے بھی آ جائیں گے، تو وہ عمران خان صاحب کو بڑا آسان ہے وہ جلسہ، اس جلسے پر اتنا زیادہ خرچہ نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ اب عمران خان صاحب کو پیسے کا مسئلہ بن گیا ہوا ہے نا، فائنینسر نہیں رہے۔ اور پھر پہلے جو جلسے ہوتے تھے اس کے لیے لاہور پورے ملک سے لوگ نکلتے تھے، جہاز سے نکلتے تھے کراچی تک سے۔ اب یہ ہے کہ بھائی روزانہ خان صاحب جلسہ کر رہے ہیں اور روزانہ آپ پورے ملک سے لوگ نکال کر وہاں پہنچائیں، تو لوگ تھک گئے۔ انہوں نے کہا خان صاحب یہ آپ کا شوق ہے خطاب کرنے کا، باتیں وہی پرانی باتیں آپ کرتے ہیں، تو ہم کتنی بار لوگوں کو لے کر آئیں؟ اور ایک جلسے کے لیے اگر پنجاب کے جو دور دراز کے نہ صحیح، اسلام آباد کے قریبی جو اضلاع ہیں، قریبی علاقے ہیں، فیصل آباد ہو گیا، سرگودا ہو گیا، میکسیمم لاہور تک دور تک آ گئے، تو یہاں سے بھی اگر آپ لوگوں کو لے جائیں، گجرانوالہ ہو گیا، جہلم ہو گیا، یہاں سے لوگوں کو لے جائیں، تو ایک بس میں اگر 40-50 بندے لگا دیں تو ایک بس پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے میں پڑ جاتی ہے۔ تو اتنے پیسہ کہاں سے آئے خان صاحب، کہاں سے لائیں؟ آپ کا تو شوق ہے، آپ جلسہ کرتے رہتے ہیں، تو لہٰذا خان صاحب کو لوگوں نے، پارٹی کے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ساڑھے ہاتھ جڑے دیکھو، ہم نہیں لوگوں کو لا سکتے۔ تو ان کو اعلان کرنا پڑا کہ جی یہ جلسہ پنڈی اور اسلام آباد کے لیے ہوگا، باقی لوگ اپنے اپنے علاقوں میں، بڑا آسان ہوگا نا، مطلب لاہور میں لبرٹی پر پارٹی ایک اسکرین لگا دے گی، باقی لوگ اپنی اپنی گاڑیوں میں آئیں گے، آ کر بیٹھ جائیں گے۔ اسی طرح کراچی میں کسی شاہراہ پر یا اپنا CVO وغیرہ پر، وہاں پر جو بھی ایک سوٹیبل علاقہ ہوگا بوٹ بیسن پر، وہاں پر لگا دیں گے علی زیدی صاحب ایک اسکرین، اور اسکرین کے اوپر لوگ آ جائیں گے، تھوڑے بہت کوئی 2-4 ہزار لوگ آ جائیں گے۔ وہاں پر لوگوں کو اکٹھا کرنا آسان ہے، وہاں سے اسلام آباد لے کر جانا مشکل ہے۔ تو خان صاحب اسلام آباد اس لیے جلسہ کر رہے ہیں کہ کہیں اور وہ جلسہ اب کر شاید نہ پائیں، فائنینسز کا مسئلہ بنا ہوا ہے، مال کا، دھن کا، پیسے کا۔ لوگ کہتے ہیں جی لٹ کے لے گئی گوگی، تو ہمیں آپ خرچہ کروائی جا رہے ہیں۔ اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو خان صاحب کو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور دوسرا، جلسہ کہاں کرنا چاہیے عمران خان صاحب کو؟ کل میں نے اپنے جو آخری ولاگ تھا وہ میں نے عمران خان صاحب کے خطاب مکمل ہونے سے پہلے ریکارڈ کر لیا ہوا تھا، اس ولاگ میں میں نے یہ گزارش کی تھی کہ خان صاحب آج لاہور آ رہے ہیں، جو خبریں ہیں لاہور، اور لاہور میں عمران خان صاحب نے ایکٹیویٹیز کرنی ہے الیکشن سے متعلقہ، یہ جو 4 حلقوں کے انتخابات ہیں لاہور میں، تو یہاں پر عمران خان جلسہ نہیں کر رہے، یہاں پر عمران خان صاحب مارکیز میں کر رہے ہیں ورکرز کنونشن۔ اب الیکشن کا ماحول ہو اور پارٹی کے سربراہ، آپ سوچیں نا کہ مطلب الیکشن کیمپین کے دوران اگر ایک پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ ایک جلسے سے خطاب، ایک کیمپین کے لیے ایک حلقے میں آ رہا ہے، تو حلقے میں بڑا جلسہ لیڈر کے لیے بنتا ہے یا پھر چھوٹی مارکی میں کوئی چند 100 لوگوں کا کنونشن؟ ظاہر ہے بڑا جلسہ، لیکن بڑا جلسہ کرنے کی پوزیشن میں عمران خان اور ان کی پارٹی نہیں ہے پنجاب میں۔ یہ ایک اب آگے چل کر کوئی صورتحال چینج ہو جائے، پھر عمران خان صاحب کو کوئی اس طرح کا ماحول ملے تو اور بات، لیکن اب عمران خان صاحب جلسے کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے، اسی لیے وہ لاہور، انہوں نے کہا تھا، اعلان کیا تھا کہ جی میں جو 20 حلقے ہیں پنجاب کے، تمام حلقوں میں خود جاؤں گا، لاہور تک محدود ہے، ابھی دوسرے حلقوں کا پروگرام نہیں آیا، ممکن ہے ملتان سلطان شاہ محمود قریشی کھنچ کر لے جائیں،
عمران خان صاحب کو، کیونکہ قریشی صاحب کے صاحبزادے کی پوزیشن بھی کوئی اچھی نہیں ہے، پتلی صورتحال ہے ان کی بھی. تو عمران خان صاحب کو جلسے تو کرنے چاہیے تھے لاہور میں، جلسے تو کرنے چاہیے تھے ملتان میں، جلسے تو کرنے چاہیے تھے بکر میں، نوانی کے حلقے میں. عمران خان صاحب وہاں تو نہیں جا رہے. خان صاحب جلسہ کر رہے ہیں 2 جولائی کو پنڈی میں، اسلام آباد میں، جڑواں شہروں کے پریڈ گراؤنڈ میں جڑواں شہروں کے لوگوں کو خطاب کریں گے. اس کے پیچھے سیدھا فارمولہ ہے کہ بھئی لوگ تھک گئے. خان صاحب خطاب کر کے نہیں تھکے، لیکن لوگ تھک گئے ہیں جو مال لگاتے ہیں، دھن دولت لگاتے ہیں عمران خان صاحب کے جلسوں پر. میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کی تھی کہ بقول علیم خان جلسے عمران خان صاحب کا کاروبار ہے. وہ پرائیویٹ جو گپ شپ میں بتایا کرتے تھے کہ جلسے تو ان کا کاروبار ہے. سوال ہوتا تھا کہ جی اتنے جلسے کیوں کرتے ہیں عمران خان صاحب؟ تو میرے سورسز کہہ رہے ہیں کہ علیم خان اپنے ان گیدرنگس میں یہ بتایا کرتے تھے کہ یار وہ جلسے سے مال بنتا ہے، پیسہ بنتا ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے ہے کہ جی سب کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں، جی تم نے اتنا پیسہ دینا ہے، تم نے اتنے پیسہ دینا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو جلسے پر جتنا خرچ آتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ مال آ جاتا تھا، باقی کا مال عمران خان صاحب کے پاس. تو یہ ایک پراپر ایک بزنس تھا عمران خان صاحب کا. تو وہ بزنس بھی عمران خان صاحب کا ٹھنڈا پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو لہذا جلسہ کرنا چاہیے تھا لاہور میں، جلسہ کر رہے ہیں اسلام آباد میں، اور ابھی باقی الیکشن کیمپین کا کچھ پتہ نہیں. 17 جولائی کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو اسی کے حوالے سے جلسہ ہے. تو 17 جولائی کو لے کر شیخ رشید صاحب نے پھر تاریخ دے دی ہے. شیخ رشید، میں مشرف صاحب کے اور آرمی چیف کے معاملے پر آ رہا ہوں، وہ بڑی دلچسپ دونوں. مشرف صاحب والا معاملہ تو خیر دلچسپ نہیں ہے، اللہ ان کو صحت تندرستی دے، لیکن آرمی چیف والا معاملہ جو ہے اس میں بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی نئے آرمی چیف کے تقرر پر. شیخ رشید صاحب انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا کل. جی انہوں نے کہا کہ 17 جولائی کے بعد یہ حکومت نہیں رہے گی. اچھا جی کیا ہو جائے گا 17 جولائی کے بعد؟ 31 مئی کو پہلے ڈیٹ دے چکے، اب 31 مئی سے گزر کر آج ہم 26 جون میں گزر رہے ہیں، یعنی یہ مہینہ بھی گزر رہا ہے، مئی کا گزر گیا، جون کا مہینہ بھی گزرنے والا ہے. لیکن شیخ صاحب نے پھر 17 کی تاریخ دے دی ہے. 17 کو کیا ہونا ہے جی؟ 17 تاریخ کو، کیونکہ پنجاب میں ضمنی انتخابات ہونے 20 حلقوں کے، جو کہ پی ٹی آئی اعلانیہ کہہ چکی ہوئی ہے کہ ہم وہ انتخابات ہار رہے ہیں یا ہمیں ہرائے جا رہے ہیں، اس طرح کہہ لیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ انتخابات ہرائے جائیں گے. تو وہ انتخابات جو ہرائے جانے والے، ان کے لیے شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب وہ انتخابات ہوں گے تو اس کے بعد حکومت چلی جائے گی، کیونکہ ان انتخابات کے یہ 20 حلقے پی ٹی آئی جیت جائے گی، پھر حمزہ شہباز کی حکومت ختم ہو جائے گی، پھر اس کے نتیجے میں شہباز شریف کی حکومت ختم ہو جائے گی اور امپورٹڈ حکومت کا دھڑم تختہ ہو جائے گا. میں تو سوچ رہا ہوں 31 مئی، اس سے پہلے شیخ رشید صاحب نے جو تاریخیں دی تھیں 24 گھنٹے 48 گھنٹے، آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھایا تھا اور حلف کے بعد روزانہ 48 گھنٹے. قمر جاوید باجوہ نے کہہ دیا ہوا کہ 24 گھنٹے میں انتخابات کی تاریخ دلواتا ہوں. باجوہ صاحب نے کہہ دیا ہوا کہ 48 گھنٹوں میں تاریخ دلواتا ہوں. پھر شیخ صاحب نے کہا کہ جی 31 مئی آخری، اس کے بعد بس ختم. 31 مئی کو تاریخ آ جائے گی. تاریخ آ جائے گی مطلب حکومت اعلان کر دے گی، اسمبلیاں توڑ رہے ہیں اور نگران حکومت کا اعلان ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوا. اب شیخ صاحب نے نئی تاریخ نکال دی ہے جی 17 جولائی کی، جو 17 جولائی اتحادی حکومت کے لیے کم، عمران خان صاحب کے لیے زیادہ سیاسی طور پر وہ کیا ہوتا ہے پرابلم کریٹ کرے گی. زیادہ بڑا سیاسی چیلنج ہے کہ اگر عمران خان صاحب 3 4 5 سیٹیں لے گئے تو عزت ان کی شاید بچے، ورنہ 3 4 سیٹوں سے اگر نیچے کو کم پہ گیا معاملہ، 1 2 سیٹوں کا جو شاہمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم 2 سیٹیں جیت سکتے ہیں، تو اگر 2 سیٹیں جیتیں گے 18 اپنی ہاری ہوئی، اپنی چھوڑی ہوئی سیٹوں میں سے، اپنے منحرف ارکان جن کو عمران خان صاحب نے جن کے لیے پورا ماحول بنایا تھا، تو ان کو اگر نہ ہرا سکے اپنے منحرف ارکان کو، تو پھر عمران خان صاحب کی سیاست میں امریکی سازش والا معاملہ تو گیا. تو یہ والا غداری والا اور پھر بے وفائی والا معاملہ یہ بھی سارا ہو جائے گا. عمران خان صاحب کا کیا ہوتا ہے اس کو تو ایسی تیزی پھر جائے گی اس کی. تو پھر عمران خان صاحب پولیٹکس کریں گے کس پر؟ اچھا جی، اب معاملہ ہے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کے متعلق ایکسپریس ٹریبیون نے رپورٹ کیا ہے کہ وہ دبئی گئے تھے اور دبئی میں انہوں نے ملاقات کی پرویز مشرف صاحب اور ان کے اہل خانہ سے. پرویز مشرف صاحب کیونکہ علیل ہیں، 78 سالہ عمر ہے ان کی، 78 سال کے ہیں، اور وہ وہاں پر ایک بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ ان کو صحت تندرستی دے. ان کے لیے وہ جا کر انہوں نے عیادت بھی کی، ان کے اہل خانہ کے ساتھ ملاقات بھی کی، اور فوجی ڈاکٹرز لے کر گئے ہوئے تھے. اور فوجی ڈاکٹرز لے کر جانے کا مقصد یہ تھا کہ جی دیکھا جائے کہ واقعی پرویز مشرف صاحب کو لایا جا سکتا ہے پاکستان یا نہیں. کیونکہ مشرف صاحب کو پاکستان لانے کی جب خبر آئی تھی سامنے، جب یہ بحث یا یہ ذکر چھیڑا گیا تھا، تو پاکستان میں ایک تنازع کھڑا ہو گیا تھا. اور زیادہ تنازع اس طرح ہوا تھا کہ لوگ سوال کر رہے تھے
اور پھر پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ تو تقریباً اس آواز یکسو تھی کہ جی ان کو آنا چاہیے پاکستان میں. یعنی نواز شریف صاحب نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا تھا کہ جی بالکل میرے ساتھ جو ہوا میں نہیں چاہتا کہ ان کے ساتھ ہو. اصل میں یہ معاملہ چھیڑا تھا خواجہ آصف صاحب نے، وزیر دفاع ہیں، ان کا ٹویٹ تھا. انہوں نے کہا تھا کہ پرویز مشرف صاحب کو علیل ہیں تو ان کو پاکستان اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو حکومت وقار کے مطابق ان کو سہولتیں فراہم کرے. یہ خواجہ آصف صاحب کا ٹویٹ تھا. اس کے بعد کامران شاہد جو صحافی ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. ان کے ٹویٹ کے مطابق کہ جی تیاریاں شروع کی گئی ہیں ان کو واپس لانے کی، اور ان کا ادارہ چاہتا ہے کہ وہ آئیں اور حکومت بھی سہولت فراہم کرنے کو تیار ہے. لہٰذا پرویز مشرف صاحب کو پاکستان واپس لانے کے لیے، تو لانے اس سے مراد کہ ان کو پراپر پروٹوکول کے ساتھ پاکستان لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. اگلے دن DGI-SPR کامران شاہد کے پروگرام میں تھے. انہوں نے واضح کھل کر بات کی تھی، انہوں نے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارے ادارے کا فیصلہ ہے، ادارہ چاہتا ہے کہ پرویز مشرف صاحب واپس آئیں، ہم ان کے خاندان کے ساتھ ان سے رابطے میں ہیں، وہ ہمیں جو کہیں گے اکارڈنگلی بھی ہم کریں گے، لیکن ادارے کا خیال یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب کو آنا چاہیے. اچھا، اس کے بعد نواز شریف صاحب کا ٹویٹ آتا ہے، وہ جو میں نے جس کا ذکر کر دیا. یسر رضا گیلانی صاحب کا سینٹ میں خطاب ہوتا ہے، اور اس دوران پھر بختیار بھٹو زرداری جو ہیں انہوں نے پھر اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ جی پرویز مشرف صاحب کو آنے پر اعتراض نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ باقی سارے معاف کریں ہم نہیں کریں گے، نہ تاریخ کرے گی. انہوں نے یہ کہا تھا. انہوں نے واپسی کیونکہ واپس آنے پر کوئی اعتراض بنتا بھی نہیں تھا، کیا بھی نہیں جانا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب اپنی مرضی سے باہر گئے ہوئے ہیں، اور کسی بھی شہری کو اپنے ملک سے باہر رکھنے کا کوئی قانون ہے ہی نہیں، آپ نہیں بھیج سکتے. ہاں، انٹل انلیس کسی اور ملک کو درکار ہو اور پھر وہ ملک کہے کہ جی آپ یہ ہمیں دے دیں، ہمارے مجرم ہیں، ہمارے ملزم ہیں، سزا یافتہ ہیں، تو وہ ایک الگ کہانی ہوتی ہے. لیکن پرویز مشرف صاحب تو کسی ملک کو نہیں تھے مطلوب، تو لہٰذا مشرف صاحب کے اوپر وہ جو معافی کی باتیں تھیں اس پر بختیار بھٹو نے احتجاج بھی کیا تھا، ٹویٹ بھی کیا، یعنی احتجاجی ٹویٹ بھی کیے تھے. اور پھر ہماری سول سوسائٹی، صحافیوں نے، دانشوروں نے سوال اٹھانے شروع کر دیے کہ یہ حکومت سہولت کاری کی کیا باتیں کر رہی ہے. مطلب ایک تھا کہ جس طرح پروٹوکول دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں مشرف صاحب کو لے کر ہوئی، تو پھر ان کے خاندان نے انکار کر دیا تھا کہ جی نہیں، ہم نہیں آنا چاہتے. خاندان نے کہا تھا کہ ڈاکٹر منع کر رہے ہیں، لیکن اندر کی خبر یہ تھی کہ بلال مشرف صاحب نے کہا تھا کہ یار میں نہیں چاہتا کہ تنازعات میں پڑھوں. والد صاحب جس عمر میں ہیں، اور میں اس وقت نہیں چاہتا کہ ان کو لے کر کوئی بہت زیادہ تنازعات ہوں، لہٰذا ہم نہیں جانا چاہتے پاکستان. اور ڈاکٹروں نے بعد میں خبر یہ آئی کہ جی ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ جی وہ سفر نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد پھر قمر جاوید باجوہ صاحب، جو ایکسپریس ٹریبیون کی خبر ہے اس کے مطابق وہ پھر دبئی گئے، اور دبئی جا کر انہوں نے مشرف صاحب کی عیادت کی، اور یقیناً ان کے خاندان سے پوچھا ہوگا کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان آئیں، ہم سابق آرمی چیف ہیں، پاکستان کے صدر رہ چکے ہوئے ہیں، اور ہم ادارہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. پہلے بھی ادارہ ان کے ساتھ تھا، جب ان کو عدالتیں طلب کرتی تھی تو ہم نے ان کو باعزت طریقے سے نکال دیا تھا. تو ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ باعزت طریقے سے واپس لائیں. یہی بات ہوئی ہوگی نا. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا نکلتا ہے. کیا وہ پرویز مشرف صاحب کو واپس لانے والا جو معاملہ ہے اس میں جو ادارہ چاہتا ہے کہ وہ آئیں، تو ان کے خاندان کو منا پائے یا نہیں منا پائے، یہ تو بات آگے چل کر پتہ چلے گی. لیکن اب معاملہ جو ہے وہ ہے نئے آرمی چیف کے تقرر کا. وہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہوا ہے. نئے آرمی چیف کے تقرر کے متعلق رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک دو روز پہلے بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جی تقرر تو وہ نومبر میں ہونا ہے، اور 1-1.5 مہینہ پہلے نئے آرمی چیف کے تقرر کا پروسیجر شروع ہو جائے گا. یعنی یہ ایک وزیر داخلہ نے جب یہ بات کر دی تو اس سے مطلب یہ ہے کہ ایکسٹینشن والی بات نہیں ہے. جو کہا جا رہا تھا کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہوگی، اور DGI-SPR نے بھی 14 اپریل کی پریس کانفرنس میں واضح کہہ دیا ہوا تھا کہ کوئی ایکسٹینشن نہیں ہے. نہ ایکسٹینشن وہ مانگ رہے ہیں، نہ حکومت دے رہی ہے، نہ ہم مانگ رہے ہیں، نہ ہم لیں گے. ایکسٹینشن کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. جو پروسیجر ہوتا ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے گا اور وہ ہوگا. تو اب اس کے بعد پھر دوبارہ جب یہ ادھر ادھر سے، خاص طور پر ناصر شاہ صاحب کے ٹویٹ سے، اور پھر عمران خان صاحب کی طرف سے چلائے گئے گو باجوہ گو کے جو ٹویٹر ٹرینڈز ہیں، اس کے بعد ایک نئی بحث چھڑی ہوئی کہ گو باجوہ گو. اور پھر دوسری طرف سے مسلم لیگ نون کی طرف سے ٹویٹ چل رہا ہوتا تھا، باجوہ ول اسٹے، اس طرح کے ٹویٹر ٹرینڈ چل رہے تھے. تو ان میں ایک نئی بحث چھڑی کہ باجوہ صاحب جو ہے وہ ایکسٹینشن ان کو دی جائے گی یا وہ لینا چاہتے ہیں، مطلب یا وزیر اعظم صاحب چاہتے ہیں کہ وہ کنٹینیو کریں. اس طرح کی چیزیں چلتی رہی. لیکن رانا ثناءاللہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے بعد یہ لگا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اب وزیر جو ہے دفاع
خواجہ آصف صاحب، انہوں نے یہ بات تو کلیئر کر دی کہ جی آرمی چیف صاحب جو ہے وہ، یعنی ان کے اپنے اس اسٹیٹمنٹ کا جو تشریح ہے اس کا جو نتیجہ ہے میں وہ بتا رہا ہوں کہ ان کے اسٹیٹمنٹ سے یہ کلیئر ہو گیا ہوا ہے کہ آرمی چیف نئے آئیں گے، مگر نئے آرمی چیف کیسے لگنے چاہیے اس پر انہوں نے بات کی ہے کھل کر۔ انہوں نے کہا کہ جی نئے آرمی چیف کا تقرر جو ہے نا حکومت نہ کرے، ادارہ خود کرے، جس طرح چیف جسٹس کا تقرر ادارے سے ہوتا ہے، یعنی سینیورٹی، وہ تو قانون بنانا پڑے گا نا ادارے، وہ تو قانون ہے ادھر کو اپنا سپریم کورٹ کے متعلق، سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی کا جو قانون ہے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کون ہوں گے، وہ سینئر موسٹ ہوں گے، تو یہاں پر بھی سینئر موسٹ کا قانون نافذ ہو جائے تو بس از خود یہ ہو جائے گا۔ اچھا، اب کہانی یہ ہے کہ یہ کیوں خواجہ آصف صاحب نے بات کیوں کی ہے؟ یہ بات خواجہ آصف صاحب کے دل کی بات ہے، یہ بات حکومت کی بات ہے، یہ بات مسلم لیگ نون کی خواہش ہے۔ پیپلز پارٹی کی خواہش تو اس معاملے میں واضح ہے۔ پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی ہم اس کھیل میں پڑنا ہی نہیں چاہتے، کون آرمی چیف ہو کون نہ ہو ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، آرمی چیف جو بھی ہوگا ہمارے لیے سارے ایک برابر، اچھے ہیں تو سارے اچھے، ہمارے لیے برے ہوں گے تو سارے برے، کیونکہ ہمارا تجربہ کوئی اچھا نہیں ہے۔ یہ پیپلز پارٹی، لہٰذا جب کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے لگایا وہ آرمی چیف ہمارے ساتھ کیا کرے گا تو پھر ہم اس میں پڑے ہی کیوں؟ لہٰذا بس ٹھیک ہے، جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا، اس سے پہلے کوئی ادھر ادھر کی چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات پیپلز پارٹی کے اندر آصف زرداری صاحب نے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کلیئر کیٹیگری کی ہوئی ہے کہ جی ہم اس کھیل میں پڑیں گے ہی نہیں، اور انہوں نے یہ مسلم لیگ نون کو بتایا کہ جی آپ نے ٹھیک ہے، آپ وزیر اعظم صاحب کا اختیار ہے، وزیر اعظم صاحب اگر چاہتے ہیں تو مشاورت کر کے کسی کو لگا دیں، ہم اس میں نہیں پڑیں گے۔ اب کہانی یہ ہے کہ یہ کیوں ہے، یہ پیپلز پارٹی تو اسٹیج پر پہنچی، مسلم لیگ نون بھی اب اس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے ہماری۔ بھٹو صاحب نے ضیاء-ال-حق کو لگایا آرمی چیف، میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کے دور میں ایک ہی آرمی چیف لگے ہوئے، یا ایک اور تھے، دو لگے ہوں گے، بھٹو صاحب نے آرمی چیف لگائے۔ بھٹو صاحب نے لگایا، جونیئر کو اٹھا کے آرمی چیف لگا دیا، اور ضیاء-ال-حق نے جو کچھ کیا تاریخ ہے، بھٹو پھانسی چڑھ گئے۔ اچھا، اس کے بعد نواز شریف صاحب نے نواز شریف پاکستان کے واحد وزیر اعظم ہیں جنہوں نے چار آرمی چیف، ایک سے زیادہ آرمی چیف لگائے ہیں، مطلب الیکٹڈ وزیر اعظم واحد نواز شریف ہی ہیں جنہوں نے لگائے ہیں اتنے آرمی چیف۔ جہانگیر کرامت، پرویز مشرف، راحیل شریف اور قمر جاوید باجوہ۔ اب ان میں تین کے ساتھ تو جو کچھ ہے سب کے سامنے ہے۔ مشرف نے مارشل لا لگایا، راحیل شریف صاحب نے عمران خان صاحب کے دھرنے والے معاملوں میں ان کا کردار سمجھا جاتا ہے، قمر جاوید باجوہ صاحب 2018 کے انتخابات والے معاملات، تو ساری چیزیں تو اب، اور ضیاء-الدین بٹ کو لگانے کی ناکام کوشش بھی کی تھی، پانچویں وہ تھے۔ تو اب یہ جو کچھ ہوا پاکستان کی تاریخ میں، اب سیاستدان اس بات پر میرا خیال ہے، لگتا ہے کہ ان کے دماغ میں بات آ گئی ہوئی ہے کہ نہیں یار، سینیئرٹی کا اصول اپنانا چاہیے، کوئی پسند ناپسند نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مشرف کے لیے کہا گیا تھا کہ جی مشرف صاحب جو ہیں وہ تو اردو اسپیکنگ ہیں، ان کی کوئی لابی بھی نہیں ہوگی، وہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ پنجابی ہے نہ پٹھان ہے، کیونکہ فوج میں زیادہ افسر پنجابی اور پٹھان ہوتے ہیں، تو یہ کہا گیا تھا۔ پھر راحیل شریف کے لیے جی گارنٹی دی تھی میرا خیال ہے بلوچ صاحب نے، آج کل خود بھی مسلم لیگ نون میں نہیں ہے، عبدالقادر بلوچ کے نہیں، یہ بڑے زبردست دبنگ قسم کے آدمی ہیں، یہ کچھ نہیں کہیں گے آپ کو، مطلب آپ وہ سولجر ہیں، یہ سیاسی معاملات میں پڑیں گے ہی نہیں۔ پھر تاریخ ہے۔ تو باجوہ صاحب کا معاملہ، باجوہ صاحب کو بھی نواز شریف صاحب کو رام کیا گیا تھا کہ جی یہ بس جو کچھ ہوا نا اس کا سارا ازالہ یہ کر دیں گے، کچھ نہیں ہونا، سارا کچھ۔ تو اب یہ اس نہج پر پہنچے ہیں یا اس نتیجے پر پہنچے ہیں پولیٹیشین، جو لگ رہا ہے وزیر داخلہ صاحب کی بات سے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فوج خود فیصلہ کرے کہ ان کے آرمی چیف کون ہوں گے، تاکہ ہماری طرف معاملہ آئے ہی نہ، یا پھر سینیورٹی والا اصول جو سپریم کورٹ میں ہے۔ یہ اس لیے بات کی جا رہی ہے کیونکہ اب سیاستدان اس رائے، سیاستدانوں کی کا ذہن بن چکا ہوا ہے کہ یار اس معاملے میں ہم پڑھیں گے، ہم پک اینڈ چوز کریں بھی تو ہمیں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ سینیورٹی کے تحت کریں۔ عدلیہ میں بھی ماضی میں ہوتا تھا کہ جناب وزیر جو جج جو ہیں وہ پسند کے جج اوپر لائے جاتے تھے اور سینئرز کو سپرسیڈ کیا جاتا تھا، تو وہاں پر سینیورٹی کا اصول آ گیا تو کم از کم یہ والا تنازع ختم ہو گیا۔ ایک بار یہ والا تنازع یہاں پر بھی اس طرح کا اصول اپنایا جائے، یہ کوئی سوچ کہیں نہ کہیں چل رہی ہے حکومت کے اندر۔ اسی وجہ سے وزیر دفاع جو ہیں انہوں نے یہ بات ٹی وی پر آ کر کی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔